بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 16 ہے اور آج کا عنوان ہے اہل ایمان کی فضیلت۔ سب سے پہلے حدیث سماعت فرمائیں، ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس حدیث کی تشریح کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية متفق عليه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا شمار اہل علم صحابہ میں ہوتا ہے۔ علوم نبوت کا وہ سمندر تھے، ابتدائی دور میں فقر و فاقے کی زندگی بسر کی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی کی روایت کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں، راوی کو شک ہے کہ زندگی کی نہر میں فرمایا یا بارش کے پانی سے نہلوائے جائیں گے۔ بزرگان محترم، یہاں روایت کرنے والے کو شک ہو گیا کہ راوی نے حیا کا لفظ استعمال کیا یا حیات کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت تک عمل ہی عمل ہے، لیکن جب موت آ جائے گی تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد حساب ہی حساب ہے۔ جب حساب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں گے، یعنی ایک آرڈیننس جاری ہوگا۔ دراصل رب ذوالجلال کی رحمت خاص کا یہ اعلان ہوگا، گویا پوری رعایت کے ساتھ یہ اعلان ہوگا، اور یہ دفعہ جاری کی جائے گی کہ دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان۔ بس حکم کے نافذ ہوتے ہی وہ سارے لوگ دوزخ سے باہر نکلیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، مگر ان کی حالت اور درگت یہ بنی ہوگی کہ وہ جل کر کالے ہو گئے ہوں گے، گویا کوئلے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ان کی سروسنگ کی جائے گی اور ان کو بارش کی نہر میں ڈالا جائے گا۔ راوی کو شک ہے کہ بارش کی نہر میں ڈالا جائے گا کہا یا زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا؟ راوی کو شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے حیا کہا یا حیا کہا۔ عربی زبان میں حیا جو کہتے ہیں بارش کو کہتے ہیں، اور حیات اس کے معنی ہیں زندگی۔ بہرحال اس نہر سے نکلنے کے بعد ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ نئے سرے سے اس طرح اگ کر آئیں گے جیسے دانا ندی کے کنارے اگ کر باہر نکلتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا عالم ہوگا اس وقت میں۔ کم سے کم آخری درجے میں بندے کو یہ بھی نصیب ہو جائے تو غنیمت۔ اللہ تعالیٰ ان حادث کو ہمیں سمجھنے کی اور ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی، ایک انقلاب اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.